جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے سر. کیسے ہیں آپ؟ ہلو. جی جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. یار یہ کیسے؟ مومن الحمد کا بھائی شکر ہے. لوگ کے ہمارے آپ کیسے؟ مومن بھائی لوگ. میں ٹھیک ہوں لیکن آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے جناب. تھوڑا نیٹ ورک میں آئیے نا آپ. ہلو. اصل میں سر نیٹ ورک کے مسئلے ہی چل رہے ادھر ہماری طرف. تھوڑا اچھا سا برداشت تو وائی فائی. کی گزارش. اوکے نو پرابلم. جی کوئی بات نہیں سر اگر نہیں، آپ. اتنا نہیں ہے، اتنی فیسلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا چلیے کوئی نہیں. جی میں آپ اللہ سے دعا کا کریے اصل کہ. میں یوٹیوب وغیرہ دیکھتا ہوں. جی جی. نہیں، اللہ سے اتنا ہی ہے جو طریقے بتلائے گے اسی کا بھی استعمال کرنا ہے نا سر. ہے نا کیا سر؟ بتائے؟ میں اصل میں آپ کا یوٹیوب وغیرہ سب دیکھتا ہوں. مجھے اوکے یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کے اسٹریم کیا رہتی ہے اور نیوز چینل پہ رہتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں میں. اوکے. اور تو کیا اس کے اندر کہنا مجھے چاہیں گے؟ کچھ اعتراض بھی ہوتے. اوکے. تو اسلام پر یا ہمارا مجھ آپ پر؟ سے بس سوال یہ ہے، میں یعنی ملحد پر. اچھا سمجھے سر؟ ملحد اوکے. جیسا نہیں اسلام ایکس پہ آپ مسلم کا کہہ کیا رہے ہو نا. نہیں نہیں وہ دیکھیے نہیں ایکس مسلم اسلام پہ چھوڑ نہیں، دیجئے آپ. جی جی جی. اسلام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اسلام ہماری نظر میں الحمدللہ 100% کامیاب مذہب ہے. 100%؟ آپ نے قرآن حدیث سب پڑھی ہے؟ جی سر، سیکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کو مختصر مفید. 100% صحیح کیسا 100% صحیح اتنا یعنی اتنا کانفیڈنس کے جی ساتھ جی آپ کیسے بول سکتے ہو؟ سر، اس میں نے بہت ساری چیزوں پہ غور فکر بھی کیا، لیکن ایسی ہاں ٹھیک کوئی ہے بہت ساری خرابی نظر نہیں آئی. آپ نے بہت ساری چیزوں پہ کیا لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو ابھی پتا نہیں ہے نا. تو یہ 110% والا کانفیڈنس کیسے آ جاتا ہے آپ لوگوں میں؟ جیسے مثال کے طور جیسے پہ میں نے اگر آپ مجھے ہم لوگوں ایک میں منٹ نہ میں کہو سر، بس میری بات چل رہی تھی. ہاں پورے گزارش آپ مسلمانوں سے. میں ہی ہے نا یہ کانفیڈنس. یہ دیکھو پورے جی مسلمانوں جی میں ہی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے بنا پڑھے. ٹھیک ہے آپ نے قرآن پوری جی پڑھی ہے؟ جی جی میں عربی عبارت سے پڑھا ہوں. ابھی اور عربی نہیں. سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ بھی. ارے لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ جی آپ نے جی نہیں پڑھی ہے نا؟ ہاں بولیے نا آپ آگے کچھ. نہیں پڑھی ہے نا آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ؟ پوری قرآن ابھی ترجمہ تک ترجمہ کہہ رہے ہو نا آپ؟ ہاں ترجمہ وہی کہہ رہے ہو نا؟ ترجمے. ہاں پوری جی جی میں نے ٹرانسلیشن کے ترجمہ ساتھ. بھی کیا ہے. جی جی کیا ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ میں نے صرف عربی عبارت پڑھی ہے، پورا ٹرانسلیشن نہیں نہیں سر، پڑھا. ابھی آپ بول رہے سنیے ہو نا، کہ میری مکمل بات سنیے نا محترم. ہم نے قرآن عربی کے ساتھ بھی پڑھا، یعنی عربی جو عبارت ہوتی ہے وہ بھی پڑھی، اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جیسا آپ ترجمہ جو کر رہے ہیں ٹرانسلیشن. ارے تو جی جی کر جی رہے جی ہیں نا، کر رہے ہیں نا، ابھی جی مکمل نہیں کیا ہے نا آپ نے. جی تو ایسا تو خرابی کیا ہے ایسا، وہ ارے پوچھنا ہے مجھے. میں وہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ جو چیز تم نے ابھی تک پوری سیکھی نہیں ہے، پورا آپ نے پڑھا جی نہیں ہے، آپ کو حدیثوں کا گیان نہیں ہے پورا، تو آپ کے جی اندر یہ 110% والا کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے کہ اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے یا قرآن میں کوئی ابھی پرابلم نہیں ہے؟ یہ پرابلم ہے. جی سر، ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے ہاں اس میں مجھے کئی ایسی خامی نظر نہیں آئی. ہاں تو یہ بولو کہ جتنا میں نے اسلام کو سمجھا ہے، جتنا مجھے پتا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں خامی ہو یا نہیں ہو. ایسا نہیں، بولو گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کی بات. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہی میں نے ایسی پڑھ لی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ہاں کتاب ایسی، اس تو میں ذرہ برابر بھی آپ کو شک نہیں. اس ہاں کتاب تو میں اگر ذرہ کوئی برابر بھی شک نہیں. بھائی لیکن کوئی ایسا صرف میں کلیم کر دوں میں سپر مین ہوں، ٹھیک ہے، جی جی میں صرف کلیم جی. کر دوں پہلی آ کے میں سپر مین ہوں، تو آپ مان لو گے کہ میں سپر مین ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سپر مین گھوشت کر دیا ہے؟ نہیں نہیں سر، کیونکہ اس کے اندر نہیں نا. غلطی ہے. سپر مین میں غلطی ہے نا سر. کیا غلطی ہے؟ موت کا سپر مین اندیشہ میں ہے کیا نا سر غلطی اس ہے؟ کو. موت کا ہاں اندیشہ تو ہے اس کو. وہی بات میں کہ ایک کتاب جی جی. میں بھی غلطیوں کا اندیشہ ہے، اس میں پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے. بس کوئی تو یہ کتاب والا کتاب. یہ لکھ دے، سنو میری بات سنو، کوئی جی جی کتاب بولیے والا محترم. صرف، ہاں کوئی کتاب والا پہلے پنے میں صرف یہ لکھ دے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے،
اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہ اسٹیٹمنٹ لکھ دینے سے وہ کتاب صحیح تھوڑی نہ ہو جائے گی. تو سر وہ چیلنج بھی کر رہی ہے نا آگے, اگر آپ کو شک ہے. میری بات سنو, جی جی چیلنج بھی جی کر بولیے نا. رہی ہے, چیلنج بھی کر رہی ہے, تو اس چیلنج پہ وہ اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے, اس کے لیے آپ کو پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے نا. پورا پڑھے رہو گے تبھی تو اس کو پہلے مانو گے. میرا سب سے بڑا پرابلم آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ نے جی سر. قرآن کو پورا پڑھا نہیں, پورا سمجھا نہیں, حدیثوں کو جی پورا پڑھا نہیں, رسول جی اللہ کی زندگی کو پڑھا نہیں, لیکن اس کے جی بعد آپ لوگوں کے اندر اتنا اوور کانفیڈنس ہے کہ 110% قرآن جو ہے صحیح ہے. یہ پرابلم ہے. جی جی پہلے اس کو پورا پڑھ کے اس کے بعد جب یہ رائے قائم کرو گے نا کہ یہ سب سے اچھی کتاب ہے, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ نے نہیں تو پڑھا کچھ نہیں ہے, شروع معلوم کچھ جی نہیں ہے, اور پہلے سے اوور کانفیڈنس کہ یہ ایک دم صحیح کتاب ہے. یہ یہاں جی پہ آپ لوگوں کا یہ جو اندھ وشواس ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ پڑھا وڑا کچھ نہیں اور مان لیا کہ صحیح ہے. سمجھے آپ؟ لیکن نہیں سر, سنیے نا آگے. جیسا ہوں قرآن خود چیلنج دے رہا ہے کہ بھئی میرے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, تو ہوں کیوں نہ ہم کو ایسا نئی صورت نیا قرآن پیش کرے, وہ چیلنج کو پورا ایکسپٹ کرنے کی فکر کرے. ارے لیکن تم نے وہ پڑھائی کدھر ہے کہ یہ جو بول رہا ہے ویسی وہ آگے ہے بھی کیا نہیں ہے کہ اس میں شک نہ ہے ہو؟ نا سر, ہے نا سر. کیا ہے؟ تو تم نے جب پڑھا ہی نہیں ہے تو کیسے تم کو معلوم؟ جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا, آپ سنیں نا. فَأْتُوا ہاں بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ہاں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ ہوں جملہ مصداق ہو رہا ہے کہ چیلنج کر رہا ہے قرآن تمام انسانیت کو. اور جی بولیے سر, ٹینشن مت لیجیے, بولیے, میرے کو مسئلہ حل کیجیے میرا. ٹینشن والی بولیے, میں بات سن کر رہا رہے ہوں. ہو نا, تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ اپنی کتاب میں پہلے یہ بول دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیا اس بنیاد پہ وہ جی, کتاب صحیح ہو جائے گی کیا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے سر. اگر یہ غلطی اندھ ہے تو آپ وشواس ہے, نکال کے بتاؤ. نہیں, یہ اندھ غلطی ہے تو وشواس آپ ہے. نکال کے بتائیے. یہ غلطی ہے سنو تو آپ میری بات نکال سنو کے بتائیے. ایک منٹ. جی میں سر. جی بولیے میں نا. یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے, حالانکہ میں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو صحیح ہے. اس کو اندھ وشواس قرآن آپ نے کہتے ہیں. پڑھا جب ہے؟ یہ ارے آپ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ جب یہ اچھا میری. کہتے ہو نا, ہاں یہ کہتے جی ہو نا کہ قرآن میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں تو وہ صحیح ہے. پرابلم یہاں پہ ہے. جی آپ پہلے یہ جو جی. پٹی ہے نا اس کو اتارو, اور اس کے بعد اس کو پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ کیا واقعی میں میں قرآن جو ہے سر, وہ ایک میں اللہ کی پڑھنے کی طرف. پوری کوشش. جی جی. ارے اس کے پہلے پڑھ لو, اس کے بعد رائے قائم کرو تو سمجھ میں آتا ہے. سر پہلے سے ہی جو آپ لوگ میرا رائے قائم کر قرآن لیتے ہو, یہ پرابلم ہے. میرا قرآن عبارت سے بھی ہو گیا, اور ترجمہ بھی میں سیکھ رہا ہوں, مکمل ہونے کے قریب ہے. اب رہی تفسیر کے بعد, وہ چیز آپ ہوں بول سکتے ہیں. مجھے ترجمے میں ابھی تک مجھے کچھ سے گڑبڑ نہیں نظر آ رہی ہے, اور قرآن کی عبارت میں بھی. اور جیسا قرآن چیلنج بھی کر رہا ہے کہ اگر میں اللہ اچھا کا مجھے کلام مجھے نہیں ہوں. مجھے مجھے بتاؤ, اسلام میں انسانیت جی ہے؟ جی اسلام ہے میں نا بھائی سر. چارہ ہے؟ سبھی لوگوں کے لیے بھائی چارہ ہے؟ یعنی کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہو بات؟ ارے انسانیت کے لحاظ سے, کوئی تمہارا بھائی ہندو ہے, کوئی دوسرا ہے, ان سب کے جی, لیے بھائی چارہ ہے اسلام میں؟ کہ محرم یا صرف غیر مسلمانوں محرم؟ کے لیے بھائی چارہ؟ ہاں جی, محرم یا غیر محرم؟ ارے غیر محرم محرم کہاں سے آ گئی بھائی؟ بھائی چارے کے لیے, انسانیت کے لیے, اس میں تو فیمیل میل سب انکلوڈ ہو جائیں گے. میں بول رہا ہوں کہ ہاں جی, کیا انسانیت کا اسلام تو میں. درس دیتا ہے. اچھا انسانیت درس کا دیتا درس ہے. دیتا اوکے. ہے. جی اچھا مجھے یہ بتاؤ, ایک منٹ رکیے, یہ میں آپ کے سامنے. جی بولیے نا. اور جی, حدیثوں کو بھی مانتے ہو نا؟ ارے تو جی ہم یار لائن ٹو حضرت, لائن کوئی چلیں گے. بات ہی ہے. ہاں یہ سر دیکھیے, ہاں جی بولیے. یہ دیکھیے. تھوڑا سنن زوم, ابن میرا ماجہ کی موبائل حدیث چھوٹا ہے, زوم کیجیے تھوڑا. میں پڑھ لیتا ہوں نا آپ کے لیے. یہ دیکھیے, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3929 تھوڑا ہے. زوم اس کیجیے. میں رسول. ارے یہ پی ڈی ایف فائل ہے بھائی, یہ اور زوم نہیں ہوگی. ایک منٹ رکو. جی ٹھیک سنائیے ہے, سر. دکھ رہا ہے ابھی؟ ہاں یہ دیکھیے, سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر نہیں بولیے نا, 3929 میں ہے. سن رہا ہوں. ہاں یہاں پہ دیکھیے, اوس کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا, اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا,
اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی جی کہ کیا ایک مسئلہ ہے, رسول, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا, ایک ہاں رسول جی ایک نبی بولیے نا. اپنا دین ہاں لوگوں کو قبولوانے کے جی لیے اس طریقے سے لڑائی کرتا ہے کیا؟ اس کا مقصد لڑائی ہاں کرنے کا رہتا ہے؟ اچھا ہاں اچھا. بتاؤ. آپ تو ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں, آپ میں بتاؤ دوسری یہ حدیث پیش انسانیت کروں والی سر؟ بات ہے؟ نہیں, پہلے اس پہ جواب دو, اس کے بعد دوسرا پیش کرنا. پہلے اس پہ جواب دو ساحل بھائی کہ کیا. میں ہاں جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں سر, سنیے نا. ہوں بولو. میں ہاں ایک بولو. دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس کا جواب دو, اس کے جیسے بعد پیش فتح کرنا. مکہ پہلے اس کا ہوا. جواب دو. ارے میرے بھائی سنو, میں میری بات سنو. میرے وہ نہیں ساحل بھائی سنو میں سنو اسی کا جواب. نہیں جی بولیے نا. نہیں, پہلے جی اس بات جی کا جی جواب دو کہ بولو نا, ایک سن رہا ہوں میں, رسول, بولو. ہاں میں بول رہا ہوں نا میرے بھائی, کہ ایک رسول جو ہے, ایک نبی جو ہے, وہ اپنا ریلیجن, اپنا مذہب پھیلانے کے لیے لڑائی کرتا ہے. کہتا ہے کہ لا الہ, میں جنگ کروں گا, لڑائی کروں گا جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. کیوں کہا رسول اللہ نے ایسا؟ پہلے سر اس یہ کا کچھ جواب اور دیجیے. واقعہ ہوں گا, آپ صرف ترجمہ کہہ رہے ہو اس کا, ترجمہ کہہ رہے ہو سر آپ ترجمہ بس. کیا؟ میں اب اس کا جواب ترجمہ دینا تو چاہ رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے. ارے بھائی جو حدیث میں ہے وہی کہہ رہا ہوں, کچھ اور واقعہ نہیں ہے. ساحل اس بھائی, کے علاوہ اور ایک سنو, رکو, اس پہ اور ایک مضبوطی دیتا ہوں تم کو. ساحل بھائی میں بول رہا ہوں نا, میں آپ کو فتح ایک مکہ کا منٹ واقعہ رکو سنا رہا ہوں یار. ساحل بھائی. ارے نہیں چاہیے میرے کو فتح مکہ کا تو واقعہ نہیں بھائی چاہیے مجھے. یہ سنو میری بات سنو, مجھے کیوں فتح یہ مکہ حدیث کا کیوں واقعہ, انکار ہے آپ کو, یہ حدیث کا کیوں انکار ہے پھر؟ میں میری بات تو سنو, میں یہ کہہ رہا یہ ہوں حدیث کیوں کہ نہیں سن رہے آپ؟ ارے میرے بھائی میں جی سنوں گا, پہلے اس بات کا تو جواب دے دو کہ ایک رسول یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے لڑائی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے, اس کے بعد اس کا جان و مال جو ہے میرے سے جو ہے حفاظت رہے گی اس کی. اور یہاں پہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس آپ نے میں اس کی تفسیر نہیں پڑھی نا سر؟ ارے حدیث ہے بھائی, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. کوئی تفسیر اگر اس کی تم کو لگتا ہے کہ الگ ہے تو بتاؤ آپ نے کہ اس کے رسول اللہ. تفسیر پڑھے, میں آپ کو فتح مکہ سنانا چاہ رہا ہوں, وہ نہیں سن رہے آپ. بھائی میرے بھائی فتح مکہ کی بات فتح ہی مکہ جو بغیر ہے نا, لڑائی کا ہو گیا نا سر؟ نہیں, فتح مکہ بغیر لڑائی کے نہیں ہوئی. لڑائی کی رسول اللہ جو ہے وہ جا کے جی بولیے نا پھر, اس کا واقعہ بولیے نا فتح مکہ کا سر. میری آپ بھائی کو لوگ تم سننا بول, چاہ رہے, میں بھی سننا چاہتا ہوں. ارے تھوڑا صبر کرو میرے بھائی. فتح مکہ کا واقعہ اگر تم پیش کر رہے جی ہو تو بولیے نا. تمہاری, ہاں حد ہے یار, آپ لوگ کم سے کم انٹرنیٹ تو صحیح کر لو میرے بھائی. میری بات سنو ابھی. دعا کیجیے دعا. فتح مکہ کا اگر آپ دلیل دے رہے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا واقعہ بتائے, ٹھیک ہے. مجھے فتح مکہ سے کوئی ابھی لینا دینا نہیں ہے, مجھے یہ لینا دینا ہے کہ ایک رسول کیسے یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے زندگی کا, یا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہے گا تب تک میں لڑائی کروں گا. ایک تو یہ, اور دوسرا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1930 ہے, پوری لمبی حدیث ہے. اس میں صحابہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, تو رسول اللہ دیکھو کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا, اور یہ جی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. مجھے بتاؤ کہ ایک رسول, ایک نبی کیسے یہ کہہ سکتا ہے, یہ کہاں سے انسانیت ہے, یہ کہاں سے بھائی چارہ ہے کہ رسول کا مقصد آئیڈلز کو توڑنا, مورتیوں کو توڑنا اور لڑائی کرنا. پہلے اس کا جواب دے دو کہ ایسے کو ہم رسول کیوں مانے جو لڑائی جھگڑے سے اپنا دین دھرم پھیلاتا ہے. نہیں سر, یہ غلط بات ہے, لڑائی سے ہوا ہی نہیں, دین پھیلا ہی نہیں نا, تلوار کے زور پہ ارے تھوڑی پھیلا اسلام. میرے بھائی یہ دیکھو, یہ آپ کے سامنے میں نے آپ ایک حدیث ہی پیش حدیث کی کیوں ہے, بیان کر رہے ہو سر؟ کیونکہ یہ حدیث میں میں دوسری ان حدیث کا پیش جو, کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کیوں نہیں لے رہے آپ؟ سنو میری بات. میں اس لیے جی پیش کر رہا جی ہوں جی کیونکہ میں تم کو رسول اللہ کی مینٹالٹی بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر مینٹالٹی لڑائی کرنے والی تھی اور اپنے سوا نہیں, دوسروں کو غلط بات. برداشت نہیں. ارے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا میرے بھائی, تمہارے غلط بولنے سے تھوڑی نہ ہوگا. آپ اس کیوں, کی میرے کو ایک تفسیر بات کیوں نہیں بتاؤ. پڑھ رہے, مجھے بتاؤ نا میڈم. ارے یہ معرف الحدیث کیوں نہیں پڑھے آپ نے ابھی تک؟ معرف الحدیث یہ کون سی ہے؟
یہ اس جی کی حدیث اس کا نہیں پڑھے انٹرپریٹیشن ہے. نہیں ایک منٹ, یہ حدیث کا میرے کو جی جو جی ہے نا, آپ کہہ رہے ہو نا تفسیر نہیں پڑھی ہے, تفسیر نہیں پڑھی ہے بول رہے ہو جی نا, جی آپ مجھے اس کی تفسیر بتا دو, جی اس حدیث کی تفسیر بتا دو کہ رسول اللہ نے بتوں کو توڑنے والا جو کام ہے وہ کیوں بتایا کہ نبیوں کی سنت جو ہوتی ہے, نبیوں کو کا جو ایک ایم جو ہوتا ہے وہ بتوں کو توڑنا ہوتا ہے, یہ بتاؤ. بتوں کو توڑنا. ہاں, یعنی آپ اگر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے تو آپ بھی جا کے مندروں میں سے مورتیوں کو توڑو ہاں گے کہ نہیں توڑو گے؟ نہیں سر, نہیں توڑو گے. آپ رسول اللہ کی تو فتح سنت مکہ ہے. کی بات کیوں نہیں کر رہے, مگر یہ میرا نہیں, فتح مکہ کی نہیں بات نہیں اس کے آپ لیے غلط نہیں کر بات رہا کر رہے ہوں. سر. سنو, جب ارے میرا میرے نبی, بھائی, میرے بھائی سنو تو صحیح آپ. ہاں بولو آپ سنتے نہیں یار سر, میرا بھی سنا کرو تھوڑا سا. بولو بولو بولو. جی آپ یہ بتائیے مجھے, فتح مکہ کے دن اتنے سارے مشرکین موجود تھے, ٹھیک ہے سر, ہوں تھے ہوں موجود, آپ نے کسی نہیں کو قتل بتاتے کیا جاؤ, وہاں آگے پر؟ بتاتے جاؤ میرے بھائی. یہ فتح دیکھو مکہ کے رسول دن اللہ میرا کا, ہم سنو جی سنو جی سنو جی سنو بولیے. سنو سنو, یہ دیکھو رسول اللہ نے مشرکوں کے بارے میں یہ کہا تھا جب مرنے کا دور ان کو نزدیک آ گیا, رسول اللہ نے کہا کہ سرزمین عرب سے سارے کافروں کو, مشرکوں کو نکال دینا, کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ جی دیکھو یہ تمہارے رسول ہے. ایک منٹ, میں وہ حدیث دیکھ رہا ہوں جہاں پہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ سرزمین مکہ سے, یعنی سرزمین عرب سے سارے مشرکوں کو, کافروں کو نکال دینا. ایک منٹ رکو, جی اچھا والی ساحل حدیث بھائی, اس میں ہے کہ نہیں یہ دیکھ لیتا ہوں. ساحل ایک بھائی منٹ. ایک منٹ ذرا, میرا سوری ٹو انٹرپٹ, ساحل ایک بھائی میرا بات سن نیٹ لو کٹ ذرا. رہا ہے, معافی چاہوں گا آپ سے. آدم یہ سر ساحل بھائی میرا نیٹ کٹ رہا ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. معافی بھی چاہوں گا آپ اس تعلق سے, میرا کچھ ہاں, پرسنٹ باقی ہے بس نیٹ, آپ معافی چاہوں گا میں اس بارے میں. آپ یہ نہ ہاں تو سمجھے کہ آپ ایک میں کار, آج جا رہا ہوں اسٹریم چھوڑ کر. ارے نہیں ٹھیک ہے نا بھائی, سر؟ آپ بھاگ نہیں, سنو میری بات, آپ بھاگ نہیں جا رہے ہو, لیکن آپ اس جی بات پہ غور کریے گا. ہاں میرا آپ کا کچھ نیٹ نیٹ ختم, باقی ہے بس. ہاں جی جی آپ اس بات پہ غور کریے گا کہ یہ کیسا رسول ہے جس کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ دوسروں کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہے, جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے. یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ بتوں کو توڑنا ہے. یہ کہتا ہے کہ سرزمین عرب دوسری سے جگہ سارے پر مشرکوں کو, کافروں کو نکال دو. اور وہی ہوا کہ مکہ میں ایک بھی مشرک جو ہے باقی نہیں تھا, سب کو نکال دیا گیا, سب کو بھگا دیا گیا. مشرکین کو مارا نہیں گیا نا, وہاں سے نکال, کیونکہ جب ملک تو یہ فتح اچھی ہوتا ہے بات سر, ہے. ٹھیک ہے, اچھا ملک جیسے فتح اپنا ہوتا یہ ہے تو راشٹر کی, اپنا راشٹر ہے, اپنے یہاں میرے تو مل بھائی جل کے سنو, رہتے ہیں. جیسے کوئی ملک ایگزیکٹلی فتح ہوتا ہے سر, وہاں سے. تو جی میڈم تھوڑا سا معافی چاہوں گا آپ سے, تھوڑا سا میڈم میڈم نہیں یار. بولنے دیجیے مجھے. پھر میں آپ کیوں سنوں گا, مجھے آپ کی آواز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی سر. میڈم کیا ہے, میرا اصل میں نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, میں معافی چاہوں گا اس سے آپ تمام سے. بولو ہلو بولو بولو ہلو بولو بولو. ہلو یہ 3 چیز پہ مجھے جواب چاہیے ساحل کہ بھائی رسول آ رہی اللہ. آواز؟ ارے بھائی تم نے اگلے بار آ جاؤ میرے بھائی, مہربانی ہوگی, اگلے بار آ جاؤ. جی میڈم سر, کچھ وہ بتا اتنا رہی ہے. بس میرا اشکال صرف اتنا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہم لے کر آ جائے بس. ارے بھائی ہلو, اتنی گھٹیا کتاب جو ہے کوئی لانا نہیں چاہے گا. اس میں اتنی اس بچکانی سے چیزیں بہتر لا ہیں, کر بتاؤ. ارے اتنی ایمبیگس, اتنی گھٹیا کتاب کے اوپر کون کام کرے گا کہ اس کے جیسی لے کے آؤ. اس سے اچھی اس سے بہتر لا, یعنی کروڑ, ارے بھائی جس میں کئی کوئی ساری غلطی نہ ہو. کتابیں دنیا میں, ارے جی دنیا میں جی, کئی ساری کتابیں ہیں, اس میں تو غلطیاں ہی غلطیاں ہیں, بیوقوفیاں ہی بیوقوفیاں ہیں, ایک بھی غلطی نہیں ملی ہے, ایمبیگوٹی ہی ایک بھی غلطی نہیں, ایمبیگوٹی ہے. دیکھو یہی پرابلم ہے ایک کہ بھی آپ غلطی نے نہیں تھوڑی ملی. دیر پہلے کا, نہیں, ابھی یار ایک منٹ, ان کو پہلے تھوڑا میرے کو نکالنا پڑے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی ہے, اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ اوور کانفیڈنس آپ لوگوں کا جو ہے نا یہ غلط ہے. ابھی یہ کہہ رہے کہ بالکل غلطی نہیں, جب تم نے پڑھی ہی نہیں کتاب, تم کو پتا ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہو کہ اس میں غلطی نہیں. یہ اندھ وشواس آپ لوگوں کے اندر ہے. ابھی آپ کا نیٹ کا پرابلم ہے, نیکسٹ ٹائم آپ آئیے گا تو مجھے یہ 3 چیز کا جواب دیجیے گا
کہ کیوں رسول اللہ کا مقصد جو ہے لڑائی کرنے کا تھا, کیوں رسول اللہ کا مقصد بتوں کو توڑنے کا تھا. یعنی کسی کو اگر لڑائی کر کے آپ اسلام قبول کروانا چاہتے ہو تو ایسے ریلیجین پہ یعنی ابھی کیا کہوں میں منہ سے الفاظ نہیں نکالنا چاہتا, ایسے ریلیجن کو کیوں مانے ہم, جو لوگوں پہ زبردستی اپنا جو ہے وہ روپ ڈالنا چاہتا ہے کہ بھائی نہیں مانو تو تم کو کاٹ دیا جائے گا, یا تمہارا جو جان و مال ہے وہ ہم سے حفاظت نہیں ہے اس کی. اور کوئی اگر مورتی پوجا کر رہا ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے تم جا کے بم پھوڑنے چلے جاؤ گے ادھر مورتی کو توڑنے کے لیے. تو یہ کوئی رسول والے کام ہے؟ آپ لوگ غور کریے اس پہ. اور تیسری چیز, رسول اللہ جاتے جاتے بھی یہ فرماتے گئے, امام صاحب وہ حدیث ہے تو سامنے پیش کر دو ذرا, میں یہ پی ڈی ایف میں لیا تھا لیکن میرے کو اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے کدھر, کہ حدیث سرزمین عرب سے سارے مشرکوں کو نکال دینا. ایک سیکنڈ بس پورے بتا دیتا ہوں کہاں کا یہ حدیث آئی ہے. ایک سیکنڈ سہیل بھائی. میرا اسکرین ایک سیکنڈ, میرا اسکرین شیئر اپروو کر دیں. ایک منٹ. آ گیا. ہاں یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک It has عمر been بن narrated by الخطاب جو ہے Umar bin al-Khattab that he heard the messenger of Allah say, I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim. یہ دیکھیے کسی کو بھی نہیں, نہ جیوز نہ کرسچن نہ وہ مشرک, کوئی نہیں, صرف مسلمانوں کو رکھنا ہے ادھر, باقی سب کو نکال دو, بھگا دو. ملٹیپل جگہ ہے, بخاری میں بھی آتا ہے 3167 پہ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, آپ نے کہا کہ چلو یہودیوں کی بستی بیت المدرس میں, جب ہم وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں سے اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ ہو, ورنہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں گا. تو جو بھی کوئی ملکیت رکھتا ہے, کوئی پراپرٹی رکھتا ہے, وہ اسے بیچنے کی اسے اجازت ہے, ورنہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. صحیح مسلم میں 4594 سنہ.com پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1767 کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حجاز کی سرزمین سے, عرب کی سرزمین سے بھگا دو اور یہاں کسی کو مت چھوڑو سوائے مسلمانوں کے. یہی بات بخاری میں 3053 کے نبی مرتے وقت کہہ رہے ہیں آخری وقت پہ بھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھگا دو یہاں سے. حضرت عمر نے امام مالک میں یہی کرا کہ نجران کے, خیبر کے, فدق کے یہودیوں کو بھگا دیا, ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکال کے. اسی طرح صحیح مسلم میں 3967 کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ تائمہ انگارہا نام کی جگہ پہ جو 2 گاؤں تھے یمن کے در, وہاں بھگا دیا گیا پورے یہاں کے یہودیوں کو, عرب کے. ہاں مطلب ان کے مطابق جو ہے وہ یہودیوں میں, مشرکوں میں اور وہ عیسائیوں میں کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہ تھا, نہ فیمیل ان کے وہاں پہ جو اچھی تھی, کوئی اچھا نہیں تھا. انہوں نے اٹھا کے سب کو نکال دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پیس ہے, بھائی چارہ ہے. پیس کہاں سے ہے؟ دکھاتا ہوں آپ کے رسول اللہ نے کہاں پیس دکھایا دوسروں کے لیے؟ یہ حدیث دیکھیں, یہ صحیح مسلم کی ہے, حدیث 156. اسلام 360 جیسے ایپ میں یہ 395 پہ ہی مل جائے گی. سنہ.com پہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 156 ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. میری امت کا ایک گروہ من امتی یقاتلون, کہ وہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا, ٹھیک ہے, علی الحق کا, یعنی حق کے لیے ہمیشہ وہ قتال پر قائم رہے گا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم یوم القیامت جو ہے, اللہ یوم القیامہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. تو جہاد بھی نہیں, قتال, یقاتلون, قتال جو ہے یعنی اگر جہاد کے معنی بدل دیتے کہ قتال کرتا رہے گا جو حق پر ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے جو میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, ہمیشہ قتال کرتا رہے گا, یعنی لوگوں کو قتل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی.